پی ٹی آئی کے بانی کا ایک 10 سالہ یا وڑائد صاحب کے مطابق 12 سالہ منصوبہ تھا. اس کے بعد آلدو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پی ایم ایل این کو بہت ڈیمیج ہوا, پیپلز پارٹی کو ڈیمیج ہوا, لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ آج پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں اور ان لوگوں کی ایگزائل ختم ہو چکی ہے اور سیاسی منظرنامے میں یہ لوگ واپس آ گئے ہیں. اگر وہ سیناریو جو وڑائد صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ 12 سالہ ایک منصوبہ تھا, شاہزیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ کنٹینیو کرتا تو ہم بھی سکسیسفل ہوتا تو باقی ویل فار دا سیک آف دس آرگیومنٹ باقی اندر ہوتے, وہ باہر ہوتے, تو کیا اتنا نیچے نہیں آنا تھا. نہیں, مطلب ہم شاہزیب سے بات کر رہے تھے, ہمارا ارادہ تھا مگر اتنا نیچے نہیں تھا. آپ سیف تھے, ہم سیف تھے, ہم سب باہر ہوتے. Having said that, please sketch a picture of that scenario. تو کیا ہوتا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی تو آپ پہلا سوال بھٹی صاحب سے کرتے ہیں. بھٹی صاحب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, بھٹی صاحب بالکل کونے میں نہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ جو میں کونے میں ہوں اس کا مطلب 12 سالہ ختم ہو گئے. اب 10 سالہ شروع ہو گئے. 10 سالہ میرے خیال ہے ملک کی زیادہ جو فوکس تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی اور خان صاحب کی اس کے بعد سیاست میں بھی, وہ اس بات پر ہو گیا تھا کہ گورننس سے ڈیلیوری سے فرق نہیں پڑتا. آپ جھوٹ بولیں, اس جھوٹ کو دہرائیں, اور اس سے پہلے کہ وہ جھوٹ ایکسپوز ہو ایک نیا جھوٹ بولیں اور پھر اس جھوٹ کو پھیلائیں. انہوں نے بعد میں حکومت جانے کے بعد بھی یہی پالیٹکس کی, اور جب وہ گورنمنٹ میں تھے تب بھی یہی پالیٹکس کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں خان صاحب گورنمنٹ میں آئے تو خان صاحب کہتے تھے کہ جو 6% کی گروتھ دکھائی ہے نون لیگ نے, اس کے علاوہ جو انہوں نے مہنگائی کم رکھی, یہ سب ایک طرف ہے, ایک ہی بیماری ہے, اور وہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. یہ بہت زیادتی کر کے گئے ملک کے ساتھ, میں یہ ٹھیک کر کے جاؤں گا. اور انہوں نے 3 سال نہ گروتھ تھی, کچھ نہیں ہو رہا تھا, مگر کہتے ہیں میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر لیا ہے. آخری سال میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو بہت بڑھا دیا میں نے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بہت بڑھا دیا میں نے, ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لے گیا میں نے, مگر 6% کی ترقی دکھائی ہے میں نے. یعنی کہ جس حال میں جس پر وہ کرٹیسائز کرتے تھے, کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے جو روزانہ کے ٹاک شو کے حساب سے اور روزانہ کی نیوز ہیڈ لائن کے حساب سے وہ حکومت چلا رہے تھے اپنی, کہ آج میں نے ہیڈ لائن کیا ہونی چاہیے, آج اگلے دن اخبار کی ہیڈنگ کیا ہونی چاہیے, اسی بات بنیاد بنا کے ان کے جو مختلف رہنما تھے پریس کانفرنس کرتے تھے, اس لیے گورننس پر کوئی توجہ تھی نہیں. اور جب حکومت گئی انہوں نے پھر یہ ثابت بھی کیا, جو پہلے بھی بات کر رہے تھے, اپریل میں خان صاحب کی حکومت جاتی ہے, اس سے پہلے سارے بائی الیکشن آ رہے تھے. خان صاحب 3 مہینے بعد بائی الیکشنز ہوتے ہیں اور خان صاحب تقریباً سارے بائی الیکشن جیت جاتے ہیں. ان 3 مہینے میں پی ڈی ایم کی بری پرفارمنس نہیں تھی. ان 3 مہینوں میں خان صاحب نے ایک جھوٹ بولا, اس جھوٹ کو گڑھا اور اس کے بعد اس کو بار بار ریپیٹ کیا. پھر ایک جھوٹ سے آگے نکلتی تھی قوم, ایک اور جھوٹ بولتے تھے, اور وہ بار بار جھوٹ بولتے گئے, اس کو ریپیٹ کرتے گئے, اور عوام کو بتاتے گئے کہ جی امریکہ کی سازش کے تحت میری حکومت گرائی گئی تھی. اس وقت تک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا, اور اس 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا, جس بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس مرتضیٰ بندیال, جسٹس منیب اختر شامل تھے, جنہوں نے میجورٹی فیصلے ان کے حق میں دیے تھے. انہوں نے بتایا کہ کوئی امریکی سازش کا آپ نے نہ کوئی ثبوت دیا, آپ نے غلط الزام لگایا, غلط انداز میں اسمبلی توڑی, آپ نے جو آپ کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تھی اس کو غلط کیا. تو یہ جو سیاست تھی وہ اتنی زیادہ جھوٹ پر مبنی تھی, اور پھر خان صاحب اس جھوٹ کو خود بھی اتنا بلیو کرنے لگے, اور ان کے رہنما, کہ جس کی وجہ سے پالیٹکس تو انہوں نے کی نہیں, جھوٹ بولا, اور اس میں خود پھنس گئے. پرابلی ان کے فالوورز اس پہ یقین رکھتے ہیں somehow, ہم چاہے اچھا لگے. دیکھیں جو آپ نے 10 سالہ یا 12 سالہ منصوبے کی بات کی, وہ باقاعدہ جو ہے ایک پیپر لکھا گیا تھا اس پہ, اور میرے پہ جب پابندی تھی تو مجھے یاد ہے میں نے واشنگٹن پوسٹ میں اس پورے منصوبے پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس کا جو اصل مقصد تھا اس منصوبے کا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں 2022 میں قبل از وقت انتخابات کروا کے اور 2/3 میجورٹی دینی تھی پی ٹی آئی کو, اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت میں اس کے جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کو بھی پی ٹی آئی میں شامل کرنا تھا. اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے کچھ پارٹیوں کی لیڈرشپ سے بات بھی کی کہ آپ شامل ہو جائیں, کاف لیگ سے بات کی, بی اے پی سے بات کی, اور جب اس کو 2/3 میجورٹی مل جاتی تو پھر اس اسمبلی کے ذریعے انہوں نے یہ جو 1973 کا آپ کا آئین ہے اس کو مکمل طور پہ اس کو ختم کر کے اور پاکستان میں ایک صدارتی طرز حکومت کو نافذ کرنا تھا. اور پرابلم یہ تھی ان کی 1973 کے آئین کے ساتھ, وہ تھی 18ویں ترمیم, اور وہ اصل میں عمران خان کی پرابلم نہیں, وہ کسی اور کی تھی. اور وہ صدارتی نظام جو ہے, اس صدارتی نظام کے بعد مختلف مراحل میں آہستہ آہستہ پاکستان میں ایک یک جماعتی نظام جو ہے وہ نافذ کرنا تھا. اور اس کے لیے باقاعدہ میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے, اور جو کچھ فیضیاب قسم کے صحافی تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 30 سال کے لیے عمران خان کہیں نہیں جا رہا, 30 سال کے لیے. اور ایک انٹرسٹنگ بات, تو 100 سال کے ہوتے اس وقت. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ تشتس بام کیسے ہوا. یہ تشتس بام ایسے ہوا کہ جو ہینڈلر تھے عمران خان کے, وہ
پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے نون لیگ کو پھینٹی لگانا چاہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ ہے اصل رکاوٹ. تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے بات کی کہ آپ سندھ میں ہمارے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کریں اور 10 سال بعد آپ کو بھی چانس ملے گا اس میں. تو پیپلز پارٹی نے یہ پورا جو منصوبہ تھا اس کو جب پتا چلا کہ یہ تو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہی جا رہا ہے تو وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے. تو انہوں نے یہ پھر پرابلم جو تھی اس پر سوچ بچار کی اور منصوبہ جو ہے یہ لندن جا کے لیک کیا نواز شریف کو اور وہاں سے دونوں نے اکٹھے ہو کے یہ تحریک چلائی. تو پھر الٹیمیٹلی بے نظیر آپ کی طرف آئیں گے کہ الٹیمیٹلی ہم جتنا بھی کہیں کہ پی ٹی ایم کو نقصان ہوا یا پی ایم ایل این اور شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی پرفارمنس کی وجہ سے شاید اٹ لاسٹ اٹس پاپولیرٹی, لیکن آج یہ سیاست میں واپس آ گئے اور عمران خان صاحب از نو ویئر ان دی سین. دیکھیں اس کی جو وجوہات ہیں میرے خیال سے ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کس وجہ سے ہے, لیکن پی ٹی آئی کی جب آپ بات کریں تو انہوں نے میرے خیال سے جو ان کی لیگسی ہے وہ ایک نفرت کی سیاست تھی کہ ہم اچھے ہیں, ہمارے ساتھ جو سیاستدان ہیں وہ اچھے ہیں, لیکن یہ جو باقی ہمارے سیاسی حریف ہیں یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہیں, یہ غدار ہے. اور یہ اتنی ڈیمیجنگ تھی کیونکہ ان کے اتنے زیادہ نوجوان طبقہ جو تھا وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس بار ووٹ بھی ڈالیں گے. ان میں آپ نے بھر دیا یہ کہ یہ جو باقی سیاستدان ہیں یہ غدار ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا بھی نہیں, اس سے بہتر ہے میں دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لوں لیکن میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور یہ ابھی لگتا ہے کہ یہ سوچ ابھی بھی برقرار ہے یا یہ ضد اگر میں کہوں. اگر آپ عمران خان صاحب کا وہ جو اکانومسٹ میں آرٹیکل آیا ہے اس کو اگر پڑھیں تو وہی باتیں ہیں کہ وہ امریکہ نے سازش کی اور نواز شریف صاحب چور ہیں اور وہ غدار ہیں اور وہ ڈاکو ہیں.